آج رمضان کا 15واں دن ہے اور ہم رمضان میں قرآن میں اسلامی افکار پر آیت اللہ خامنئی کے 15ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ پوچھوں کہ جب لفظ نبی سنائی دیتا ہے تو ذہن میں کیسا خاکہ ابھرتا ہے؟ شاید ایک بہت ہی پرسکون سی ہستی کا جو بس نرمی سے لوگوں کو واز کر رہی ہو۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی ایک روایتی تصور ہے ہمارے ہاں، لیکن آج کی اس ڈیپ ڈائیو میں ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ اس روایتی تصور کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ جی، کیونکہ آیت اللہ خامنئی کے افکار اس روایتی اور کسی حد تک جامد سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک انتہائی حرکیاتی اور انقلابی عمل ہے۔ ایسا ہی ہے، اور آج ہمارا مقصد اسی زلزلے کو سمجھنا ہے جسے بعثت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ جاننا ہے کہ جب کسی فرد پر یہ الہی مشن ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر اور باہر کیسی کیفیاتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ دیکھیے، اس تجزیے کی بنیاد ہی اسی بات پر ہے کہ نبوت محض کچھ اخلاقی احکامات پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ یہ انسانی شعور کے ارتقاء کا ایک ایسا خاکہ ہے جو آج کے دور کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے۔ صحیح۔ تو اس عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس خاص لفظ پر غور کرنا ہوگا جو قرآن نے بار بار چنا ہے، یعنی بعثت۔ ظاہر ہے اس لفظ کے انتخاب کے پیچھے کوئی خاص لسانی پہلو ہوگا؟ بالکل، اگر ہم لسانی اعتبار سے دیکھیں تو بعثت کا بنیادی مطلب ہے اٹھانا یا بیدار کرنا۔ جیسے قرآنی اصطلاح میں یوم البعث کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو۔ جی بالکل، یوم البعث یعنی وہ دن جب ہڈیاں خاک ہو جانے کے بعد مردوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ موت کی مکمل خاموشی سے زندگی کی ایک زبردست حرکت کی طرف جانے کا نام ہے۔ تو اگر اسے ہم ایک معاشرتی تناظر میں دیکھیں، فرض کریں کہ انسان جو برسوں سے غفلت میں ہے، انتہائی سست ہے اور معاشرے سے کٹا ہوا ہے۔ ہاں، اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو اس کے شعور کو جھنجھوڑ دیتا ہے اور وہ اس جمود سے اٹھ کر اچانک معاشرے میں فعال ہو جاتا ہے، تو ہم تکنیکی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بعثت ہو گئی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو اس عام غلط فہمی کو توڑتا ہے کہ انبیاء محض دعائیں سکھانے والے مبلغ ہوتے ہیں، یا پھر دوسری انتہا پر چوراہوں میں کھڑے ہو کر نعرے لگانے والے مقرر۔ ایسا ہی ہے۔ ان کا اصل کام تو ایک طویل سماجی جمود، ایک فکری موت کا شکار معاشرے کے اندر زبردست حرکت پیدا کرنا ہے۔ ایک مردہ قوم کو دوبارہ زندہ کرنا، اور اسی بیداری کو ہمارے ذرائع ایک دوہرے انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ جی، دوہرا انقلاب۔ یہ دو آپس میں جڑے ہوئے مراحل ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم مرحلہ وہ ہے جو نبی کی اپنی ذات کے اندر رونما ہوتا ہے، ایک زبردست روحانی انقلاب۔ مطلب خدا کی طرف سے عطا کردہ وہ مخفی صلاحیتیں جو اندر موجود ہوتی ہیں وہ یکلخت بیدان ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور اس مقام پر وہ انسان مکمل طور پر مسلم بن جاتا ہے۔ مسلم یعنی اس کا اپنا ارادہ، اس کی تمام تر خواہشات خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے اندرونی بیداری ہوئی نا، جو کسی بھی بیرونی تبدیلی کی بنیادی شرط ہے۔ جی، اور اگر اندرونی تبدیلی اتنی لازمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیرونی یا معاشرتی تبدیلی محض کچھ قوانین بدلنے سے نہیں آ سکتی۔ جب وہ اندرونی انقلاب مکمل ہو جاتا ہے تو یقیناً اس کا بہاؤ باہر کی طرف ہوتا ہوگا۔ مطلب وہ روحانی توانائی ایک دریا کی طرح، ایک فیض رساں دریا کی طرح معاشرے کی رگوں میں داخل ہوتی ہے اور اس پورے سماجی جمود کو توڑ دیتی ہے۔ یہی وہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب نبی کے روح کا برتن اس الہی ہدایت سے بھر جاتا ہے تو وہ چھلک کر قوم کے عقائد اور سوچنے کے انداز کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور ایک نئی فکری بنیاد فراہم کرتا ہے۔ بعثت کا اصل مقصد ہی اسی دوہرے انقلاب کے ذریعے وہ ارتقا لانا ہے جو محض سطحی اصلاحات سے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر بعثت اتنا ہی کٹھن اور بھاری عمل ہے تو کیا اس مشن کے لیے چنے جانے والے افراد بعثت سے پہلے ایک عام انسان جیسی استعداد رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب وحی کی نفسیاتی اور روحانی نوعیت میں چھپا ہے۔ ایک جاہل معاشرے کی کایا پلٹنا اور وحی کا وہ ناقابل تصور بوجھ برداشت کرنا، یہ کسی عام مفکر کا کام نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں جو بڑے بڑے فلسفر گزرے ہیں جیسے افلاطون، ارسطو، یا اگر ہم جدید دور کے مصلحین کی بات کریں، مہاتما گاندھی جیسی شخصیات،
یہ لوگ معاشرے پر اثر ضرور ڈالتے ہیں، لیکن وہ وحی کا زبردست بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے ایک غیر معمولی روحانی ظرف چاہیے ہوتا ہے۔ بالکل، روح کا وہ برتن اس الہی دھماکے کو سہنے کے لیے طویل عرصے سے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ مگر اس غیر معمولی استعداد کے باوجود یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ ہستیاں بعثت سے پہلے معاشرے میں بالکل عام انسانوں کی طرح رہ رہی ہوتی ہیں۔ جی، وہ موجودہ ظلم اور ناانصافی کو محسوس تو کرتے ہیں، اس پر کڑھتے بھی ہیں، لیکن فوراً کوئی ریڈیکل یا مسلح انقلاب نہیں لاتے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ اس تصور کو بہت گہرائی سے واضح کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ اس بحث کا کلیدی حصہ ہے۔ ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوتی ہے، مصر کا وہ معاشرہ جہاں بنی اسرائیل نسل در نسل غلام تھے۔ پھر ایک دن وہ بازار سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فرعون کا اہلکار ان کی قوم کے بندے پر ظلم کر رہا ہے۔ اور ان کا فطری انسانی رد عمل سامنے آتا ہے۔ وہ اس اہلکار کو ایک مکہ مارتے ہیں جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور پھر برسوں بعد جب وہ نبوت کے ساتھ فرعون کے پاس جاتے ہیں تو فرعون اسی واقعے کا طعنہ دیتا ہے، جس پر ان کا جواب بہت غور طلب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں گمراہوں میں سے تھا۔ یہاں گمراہ کے لفظ کا روایتی مطلب لینا مطلب گناہگار ہونا، یہ تو عجیب لگتا ہے۔ ایک ظالم کو روکنا گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم الجھن ہے جسے آیت اللہ خامنائی نہایت خوبصورتی سے دور کرتے ہیں۔ یہاں گمراہی یا ضلالت کا مطلب کوئی اخلاقی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے اس واضح اور متعین الہی راستے پر نہیں تھے جو وحی کے ذریعے بعد میں ان پر کھلا۔ اہلکار کو مارنا ایک عام انسان کا ظلم کے خلاف فطری رد عمل تھا۔ اچھا، مطلب وہ عمل کسی منظم الہی فلسفے کا حصہ نہیں تھا اس وقت۔ جی، یہی فرق ہے ایک عام انسان کی انصاف پسندی اور ایک نبی کے منظم الہی مشن کے درمیان۔ صحیح۔ اس تصور کو مزید سمجھنے کے لیے اگر ہم مکہ کے اس دور کی طرف چلیں جس کا ذکر سورۃ الضحیٰ کی تفاسیر میں آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی بعثت سے قبل ہمیں یہ بے چینی ملتی ہے۔ بالکل ملتی ہے، جیسے حلف الفضول کا وہ تاریخی معاہدہ جس میں وہ اپنی جوانی میں شریک ہوئے۔ مکہ کا وہ معاشرہ جہاں طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، تاجروں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس ماحول میں 20 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند انصاف پسند افراد کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا کہ وہ مظلوموں کی مدد کریں گے۔ وہ ظلم کے خلاف تو تھے، سماجی اصلاح بھی کر رہے تھے۔ لیکن یہ وہ عالمگیر ہدایت نہیں تھی جو پوری انسانیت کا رخ بدلنے والی تھی۔ بالکل، وہ معاشرے میں رہتے ہوئے حق کی تلاش میں تھے، مگر عظیم الہی مشن ابھی ان کے سپرد نہیں ہوا تھا۔ اور پھر غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک پر اسرار اور طویل خاموشی چھا جاتی ہے، جسے تاریخ میں فطرت الوحی یا وحی کا وقفہ کہا گیا ہے۔ یہ ایک انتہائی کٹھن نفسیاتی مرحلہ محسوس ہوتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس تجربے کے بعد جب یہ رابطہ کچھ عرصے کے لیے کٹ گیا، جو 40 دن سے لے کر چند سالوں پر محیط بتایا جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید رنج و غم طاری ہو گیا۔ تنہائی اور خود احتسابی کا احساس غالبانہ فطری ہے۔ ایک انسان جس نے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا سامنا کیا ہو، جس کے کندھوں پر اچانک اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہو، اور پھر وہ سلسلہ رک جائے۔ اور عین اسی مایوسی کے عالم میں سورۃ الضحیٰ نازل ہوتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا نزول اس نفسیاتی کرب کا انتہائی خوبصورت اختتام تھا۔ چڑھتے دن کی روشنی کی قسم، جسے مفسرین اسلام کے ابھرتے ہوئے نور سے بھی تشبیہ دیتے ہیں۔ اس صورت میں خدا انتہائی شفقت سے تسلی دیتا ہے کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ یہ آیات اس بھاری بوجھ کو کم کرتی ہیں۔ خدا انہیں ان کے ماضی کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے وہ یتیم تھے، والدین اور دادا کا سایہ جلد اڑ گیا، تو خدا نے انہیں چچا ابو طالب کی کفالت میں پناہ دی۔ یعنی یہ یاد دہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ جس خالق نے کمسنی میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا، وہ اس عظیم الہی مشن کے آغاز میں ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی صورت میں وہ لفظ ظالم دوبارہ آتا ہے جس کا ذکر ہم نے حضرت موسیٰ کے واقعے میں کیا۔ کیا اس نے آپ کو بھٹکتا ہوا نہیں پایا، پھر ہدایت دی،
تو یہاں بھٹکنے سے مراد بھی گناہگار ہونا نہیں ہے، بلکہ حق کی وہ شدید تلاش ہے جس میں وہ غار حرا کے تنہا سفر کیا کرتے تھے۔ بالکل، اور اسی تلاش کا نقطہ عروج سورۃ العلق کی وہ آیات ہیں جن سے بعثت کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ مکے کے ایک تنہا پہاڑ کی تاریخ غار، اور جبرائیل ان کے سامنے کائنات کا وہ اصول پیش کرتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ الفاظ ایک کائناتی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ ہمارے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ایک مومن کے فکری سفر کی ابتدا ہی تصور تخلیق کو سمجھنے سے ہوتی ہے۔ جب تک انسان یہ نہ پہچانے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اپنا اصل مقام کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور اسی صورت میں آگے انسان کی تخلیق کی حیران کن نوعیت کا ذکر ہے۔ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ایک طرف اس کی شروعات اتنی حقیر اور مادی ہے، اور دوسری طرف اس کی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں اس قدر بلند ہیں کہ وہ کائنات تسخیر کر سکتا ہے۔ انسان کی اس فضیلت کا سب سے بڑا مظہر اس کی عقل اور کلیات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کلیات یعنی یونیورسلز، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم انسان اور باقی مخلوقات کے درمیان ایک لکیر کھینچتے ہیں۔ اختراع یا انوویشن کی جو طاقت انسان کو ملی ہے وہ کسی جانور کے پاس نہیں۔ جی، ایک پرندہ ہزاروں سال پہلے بھی ویسا ہی گھونسلہ بناتا تھا جیسا آج بناتا ہے۔ اس کے جبلت میں کوئی ارتقا نہیں ہوا۔ لیکن انسان غاروں کی تاریکی سے نکل کر آج مصنوعی ذہانت اور خلا کی تسخیر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ اسی خداداد عقل کا نتیجہ ہے۔ لیکن یہیں پر ایک تلخ سماجی اور سیاسی حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ جب ہم دنیا کے بڑے ظالم ڈکٹیٹروں اور جابر حکمرانوں کی نفسیات دیکھتے ہیں تو وہ انسان کی اس عقلی فضیلت کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کی نظر میں انسانی جان کی وقت کیڑوں مکوڑوں یا چیونٹیوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اسی سوچ کے نتیجے میں وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بستیاں اجاڑ دیتے ہیں، لاکھوں لوگوں پر بم برسا دیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان کوئی معمولی مادہ نہیں جسے مٹایا جا سکے، بلکہ ایک باوقار وجود ہے جس کے اندر کائنات کے حقائق سمجھنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ اور انسانی تہذیب کی اسی فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے سورۃ العلق قلم کی اہمیت پر بہت زور دیتی ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قلم محض ایک آلہ تو نہیں ہے نا، یہ انسانی ارتقاء کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں پچھلی نسلوں کے لکھے ہوئے علم کے بدولت ہے۔ بالکل، اگر قدیم یونان میں ارسطو نے اپنے خیالات کو قلم بند نہ کیا ہوتا تو صدیوں بعد بو علی سینا جیسے مفکرین اس علم کو بنیاد بنا کر آگے کیسے بڑھتے؟ انسان کی انفرادی زندگی تو بہت محدود ہے، چند دہائیوں میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قلم اس کے علم کو حیات جاوداں بخش دیتا ہے۔ اسی لیے قلم کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ یہ انسانی شعور کو نسل در نسل منتقل کرنے کا سب سے بڑا امین ہے۔ مگر ان تمام الہی احسانات اور طاقت کے باوجود یہ کتنا حیران کن ہے کہ انسان کی نفسیات میں ایک عجیب سی سرکشی موجود ہے۔ جی، سورۃ العلق ان نعمتوں کے فوراً بعد اس تاریخ پہلو کی نشاندہی کرتی ہے۔ جب انسان کو لگتا ہے کہ اس کے پاس دولت، طاقت اور وسائل آ گئے ہیں تو وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سرکشی اختیار کرتا ہے اور اپنے خالق کو بھول جاتا ہے۔ یہ آج کے جدید اور مادی دور میں اور بھی زیادہ واضح ہے۔ جب مادی وسائل پر عبور حاصل ہوتا ہے تو انسان کو ایک جھوٹا احساس خود کفالت گھیر لیتا ہے۔ وہ اپنی بازگشت کے تصور کو بھول جاتا ہے۔ بازگشت یعنی اسے ہر حال میں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ تمام طاقت عارضی ہے اور اسے ایک اعلیٰ طاقت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تبھی وہ اس سرکشی سے بچ سکتا ہے۔ اور اس روحانی سفر کی اس تسلیم و رضا کی آخری منزل ہمیں سورۃ النجم میں نظر آتی ہے، جہاں قرب الہی کی معراج کا ذکر ہے۔ یہ سورت تصدیق کرتی ہے کہ نبی کا کلام ان کی اپنی کوئی ذہنی اختراع یا سیاسی حکمت عملی نہیں، خالص وحی ہے۔ اور یہاں کعبہ قوسین کا جو استعارہ استعمال کیا گیا ہے، قاب قوسین یعنی 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ، یہ قربت کا ایک انتہائی گہرا اور پر اسرار تصور ہے۔ یہ مفسرین کے درمیان ہمیشہ ایک گہری بحث کا مرکز رہا ہے۔ ہمارے ذرائع میں بھی اس پر 2 مختلف آراء سامنے آتی ہیں نا۔ ایک رائے تو قدر مادی نوعیت کی ہے کہ کیا حضرت جبرائیل وحی لاتے وقت اتنے قریب آ گئے تھے کہ بمشکل 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا؟ جی،
لیکن دوسری رائے بہت زیادہ فلسفیانہ اور روحانی گہرائی رکھتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دراصل خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے ارتقاء اور روحانی معراج کا بیان ہے۔ اور آیت اللہ خامنئی اپنے تجزیے میں اسی دوسری رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسا جسمانی فاصلہ نہیں تھا جسے میٹرز میں ناپا جا سکے۔ بالکل نہیں، یہ انسان کی روحانی نشوونما اور خدا سے لگاؤ کی وہ انتہا تھی جہاں ایک گوشت پوست کا انسان کائنات کی سب سے بڑی روحانی حقیقت کے اس قدر قریب پہنچ جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا اپنا ارادہ، اس کی انا اور خواہشات ختم ہو کر مشیت الہی کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اس کا دیکھنا، سننا اور بولنا سب خدائی ارادے کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ روحانی ارتقاء کی وہ بلند ترین منزل ہے جس کے بغیر وہ عظیم المرتبت انقلاب لانا ممکن ہی نہیں تھا، جس نے عرب معاشرے کے ساتھ ساتھ پوری انسانی تہذیب کی بنیادیں بدل کر رکھ دیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے بعثت کے معنی سے لے کر اندرونی اور بیرونی انقلاب کا پورا تسلسل دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انبیاء ظلم کے خلاف بے چین رہتے ہیں اور پھر وہی ان کے اندر بیداری کا زلزلہ پیدا کرتی ہے، اور وہ روحانی سفر انہیں قاب قوسین تک لے جاتا ہے۔ ان کٹھن مراحل سے گزر کر ہی وہ بیرونی دنیا کا جمود توڑتے ہیں۔ تو ان تمام ذرائع کا حاصل اور نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہی ہے کہ بیرونی تبدیلی کبھی بھی اندرونی انقلاب کے بغیر نہیں آ سکتی۔ یہ ہمیشہ انسان کے باطن سے شروع ہو کر معاشرے کی طرف سفر کرتی ہے۔ اسی اندرونی تبدیلی نے مکہ کے جاہل معاشرے سے حضرت بلال اور حضرت ابو ذر غفاری جیسے انسان پیدا کیے، جو حق کی خاطر ہر قسم کا ریاسی جبر سہنے کو تیار تھے، لیکن اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے اندر اس بعثت کو محسوس کر لیا تھا۔ بے شک، اور یہیں سے ایک بہت گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ بالکل، اگر ایک انسان کی روح، عقل، قلم اور علم کی بے پناہ طاقت کو پہچان کر قاب قوسین کے مقام تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، تو کیا آج معلومات کے اس بے پناہ سیلاب اور ٹیکنالوجی کے دور میں ہم نے اپنی اس خداداد صلاحیت کو بے حسی کے بوجھ تلے دبا تو نہیں دیا؟ کیا آج کے انسان کو خود اپنے اندر کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کھوکھلے پن سے نکلنے کے لیے ایک نئے روحانی انقلاب کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں اپنی ذات کی بعثت کی ضرورت نہیں؟ یہ ایک ایسا اشتعال انگیز اور گہرا سوال ہے جو آج ہم ذہنوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، تاکہ اس مشینی زندگی میں کچھ پل رک کر ہم سب اس پر ضرور غور کریں۔